بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اقدس 40 برس کے قریب پہنچ گئی تو نبوت کا اظہار شروع ہو گیا، تاکہ آپ ذہنی طور پر پہلے سے اس بار گراں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمہید نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ اس دور میں آپ کو جو بھی خواب نظر آتا، عالم بیداری میں اس کی تعبیر کا مشاہدہ ہو جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ میں آپ کے ہر خواب کی تعبیر صبح درخشاں کی طرح نمودار ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب آپ گھاٹیوں اور صحرا میں تنہا میوے خرام ہوتے تو ہر شجر اور حجر آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس زمانہ میں آپ کی طبیعت دنیا سے منقطع اور خالق کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونے کا غلبہ تھا، اس لیے آپ شہروں اور آبادیوں سے دور پہاڑوں اور صحرا کی خلوتوں میں حسن ازل کی تلاش میں سرگرداں رہتے۔ رفتہ رفتہ آپ نے غار حرا کو اپنی تنہائیوں کا رازدار بنا لیا۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے اور کئی دن اس مقدس غار میں گزار دیتے۔ کبھی کبھی تو پورا مہینہ وہیں بسر کرتے اور انتظار و مراقبہ کی لذتوں سے سرشار ہوتے۔ بالآخر ایک دن عرصہ انتظار ختم ہوا اور 21 رمضان المبارک کو بروز سوموار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر قاصد جبریل امین رب العالمین کے ازلی اور ابدی پیغام کی پہلی قسط لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر اچھی طرح بھینچا، پھر کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کی زبان پر یہی مقدس کلمات رواں ہو گئے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گردہ تھا کہ آپ اس باجبروت کلام کو برداشت کر گئے۔ اگر یہ کلام پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ تاہم اتنا اثر ضرور ہوا کہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس عالم میں گھر تشریف لائے اور خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کو گرم کپڑے اڑا دیے گئے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، میری تو جان پر بن گئی تھی۔ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ ہونے دیں گے، کیونکہ آپ راست باز، مہمان نواز، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس کرنے والے، محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے، فقیروں پر نوازشیں کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ورقہ بن نوفل سے بات کر لی جائے، کیونکہ وہ دین عیسوی کے بہت بڑے فاضل تھے اور ایسے معاملات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے۔ ناظرین، چنانچہ خدیجہ طاہرہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا، بھائی جان، ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے تو ان کے ساتھ کیا پیش آیا۔ ورقہ نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پیش آیا تفصیل سے بیان فرمایا۔ ورقہ نے پوری روداد سن کر کہا، یہ وہی محرم اسرار قاصد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو قوم آپ کو ارض مکہ سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جو پیغمبر بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ افسوس حضرت ورقہ کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور آپ تھوڑے ہی عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔